وائس آف امریکہ اردو سروس سے خوش آمدید۔ میں ہوں محمد ثاقب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب۔ ہم ان سے مختلف سوالات پوچھیں گے اور پوچھیں گے کہ کراچی کے کیا مسائل ہیں اور کراچی کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بطور میئر کراچی آپ شہر کو کیسے دیکھتے ہیں، شہر کے مسائل کیا ہیں اور شہر کی پازیٹیوٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں، آج 3 سال ہو گئے ہیں مجھے میئر بنے ہوئے۔ ڈے 1 سے جب میں نے یہ پوسٹ سنبھالی تھی اور SLGA 2013 کا کو دیکھا کہ کیا فنکشنز ہیں KMC کے پاس اور کن فنکشن سے میں ریونیو جنریٹ کر سکتا ہوں، تو مجھے ایک دھچکا لگا کہ 30 ملین کی آبادی والا شہر جس کے ہزاروں مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں مجھے، اور جو KMC کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی زبوں حالی تباہ حالی نظر آ رہی ہے، اس فنکشنز کے ساتھ، ان فنکشنز کے ساتھ اور اس ریونیو کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کو، کیونکہ ڈائریکٹلی رسپانسبل گورنمنٹ آف سندھ ہے 3rd ایئر آف گورنمنٹ کی، اس کے ماتحت لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ یوں کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے ملک کا، 2 پورٹس لگے ہوئے ہیں اس میں، کراچی ڈیولپ کرے گا تو ملک ڈیولپ کرے گا، پلس یہ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے 65% وفاق کے لیے، 95% سندھ کے لیے۔ اگر اس شہر کو آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دو گے، الگ سے اس کو ایڈریس نہیں کرو گے ان کے ایشوز کو، یہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا، اور یہ ڈیولپ نہیں ہوا، ادھر کوئی ایشوز رہے تو پاکستان بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ آپ اکثر یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ صوبائی حکومت بلدیہ عظمیٰ کراچی کو وہ اختیارات اور وہ وسائل فراہم نہیں کر رہا جس سے کراچی کے مسائل حل ہوں، اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے؟ دیکھیں، آرٹیکل 140 یہ بڑا کلیئر ہے آئین کا، یہ میں آئین کے آرٹیکل کی بات کر رہا ہوں جس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہ کہتا ہے ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پاورز، پولیٹیکل پاورز نچلی سطح پہ بھیجیں، بلدیہ کو دیں، مگر افسوس یہاں تو کوئی پاور نہیں ہے۔ تو اب تو میں اس سے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے، جو فنکشن ہے اس کو کوشش کر رہا ہوں ٹھیک کر لوں، کچھ وہ نہیں ہو سکتے ٹھیک، کیونکہ وہ ریونیو جو ڈیو شیئر بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور اپنے پاس بائی نوٹیفیکیشنز ایشو کر کے ڈپارٹمنٹس رکھے جا رہے ہیں اور ان سے کام کرایا جا رہا ہے۔ فنکشن KMC کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنے مرضی سے کام کرا رہی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی اپنے مرضی سے کام کرا رہی ہے، KMC کے پاس پورے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹس پھر کیا کریں گے اگر آپ اپنی 1.5 اینٹ کی کراچی میں سیاست کرنے کے لیے پروجیکٹس دیں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اتھارٹی ہے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پھر بند کریں یہ بلدیہ سسٹم، کیوں الیکشن کراتے ہیں؟ آگے آنے والا الیکشن نہ کرایا جائے، ویسٹ آف منی ہے وہ۔ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی۔ ابھی ایک پچھلی حکومت کے سامنے میں نے ایشوز رکھے تھے تو انہوں نے کچھ پیکیج دیے، کچھ سڑکیں اور بریجز بنوائی ہیں انہوں نے، مگر ریگولر کچھ نہیں دیتی۔ سندھ گورنمنٹ ہمیں تقریباً اپروکسیمیٹ فگر بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی 10 ارب روپے سال کے دیتی ہے، وہ صرف ٹیکس، صرف تنخواہوں اور پینشن میں ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ کم پڑتے ہیں۔ 8 کروڑ روپے مہینے کا ڈیفیسٹ اس میں شارٹ فال ہے جو مجھے اپنے ریونیو سے دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 3.5 ارب روپے دیتی ہے جو ڈسٹرکٹ ADP ہے، وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف سندھ دیتی ہے۔ 2 کروڑ سے اوپر میں اسکیم لے جا نہیں سکتا، میرے 35 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو یہ پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میرا آکٹرائے کا پورا شیئر دیا جائے۔ PFC کی میٹنگ کیوں نہیں کرتے CM صاحب؟ PFC کا فارمولا کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو جائے، KMC کو جائے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے۔ اگر یہ فارمولا ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آکٹرائے کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے وہ ان کو ملے تو ڈسٹرکٹس بھی اپنے بہت سارے کام خود کر سکتے ہیں، KMC بھی کر سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو کراچی کے بلدیاتی مسائل ہیں، اس پر آپ کی جماعت اپنے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کو قائل کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ دیکھیں، یہاں ہمیشہ ہر چیز کو بلڈوز کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ جو ہے، اس کے پروونشل اسمبلی میں نمبر زیادہ ہیں، جو مرضی امینڈمنٹ کر لیں، جو مرضی رولز بنا لیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ہی نہیں چلتے۔ اگر یہ KMC کی بات کر لیتا ہوں، اگر ہم سے مشورہ کرتے تو ہم ان کو بتاتے کیا کیا امینڈمنٹس کرنی چاہیے، کیا کچرے اٹھانے کی ذمہ داری CM صاحب کے پاس ہونی چاہیے، کیا گٹر ٹھیک کرنے کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے۔
تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوگے, ایشوز کو سیریسلی نہیں لوگے, عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. آپ کو سیاسی پارٹیاں یا سیاسی پارٹیوں کو نیچا دکھانا چھوڑنا پڑے گا, عوام کے ایشوز کو پریورٹی دینی پڑے گی. ول نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے, کراچی سے ووٹ نہیں ملتا, حیدرآباد سے ووٹ نہیں ملتا, یہاں ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرسٹ نہیں رکھتی پیپلز پارٹی. بہت سے مخالفین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میئر کوئی بہت زیادہ ہی بے اختیار نہیں ہے, اور اگر وہ واقعی بے اختیار ہے تو آپ تو ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ میں سن کے تھک گیا ہوں. ریزائن کرنا سب سے آسان کام ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, میں جنگ لڑ رہا ہوں پوری, عدالت میں بھی, جوڈیشری کے تھرو بھی, اور عوام میں بھی. بتا رہا ہوں, لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کس طرح وسائل غصب کیے ہوئے ہے پورے سندھ کے, اسپیشلی کراچی کے. اویئر کون کرے گا؟ میں بھی چپ ہو کے بیٹھ جاؤں اگر, تو کورٹ میں مقدمے میں کون جائے گا؟ میں ہر کورٹ میں کھڑا ہوتا ہوں, خود کراچی کا مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہوں. آپ اپنے جتنے بھی اس کے چینلز کے لوگ ہیں ان سے پتہ کر لیں کہ وسیم اختر وہاں ہر مقدمے میں کھڑا ہوا ہوتا ہے خود. تو یہ پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر تو پلینگ فیلڈ مل جائے گی فری ایک دم. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ریزائن دے دیتا ہوں. اگر میرے ریزگنیشن سے مسئلے حل ہو جائیں, مجھے گارنٹی دے دے کوئی, میں ابھی ریزائن کر دیتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کراچی کو 162 ارب روپے کا پیکج دیں گے, جبکہ صوبائی حکومت بھی کہتی ہے کہ وہ بھی وسائل فراہم کریں گے. تو رکاوٹ کہاں پر آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو اوپننگ میں بتا دیا کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان کراچی, ناٹ ایون فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ, کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, سیریس کوئی بھی نہیں ہے. ہم ہر میٹنگ میں بات کرتے ہیں, پی ایم صاحب کے سامنے میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی, ہم انتظار کر رہے ہیں. 25 ارب کا پیکج دینا تھا کراچی کو, 5 ارب کا حیدرآباد کو, ابھی تک انتظار کر رہا ہوں, کوئی نظر نہیں آ رہا کچھ بھی مجھے. کراچی سے متعلق آپ کا ویژن کیا ہے اور کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جب تک کراچی کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا, 3 کروڑ بلکہ 5 کروڑ لوگوں کے رہنے کی جگہ میں جو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوگا, نہیں بنایا جائے گا, یہاں سب جو اقدامات ہیں وہ ویسٹ آف منی میری نظر میں. سڑکیں بنا دیں, نیچے انفراسٹرکچر ختم ہوا ہوا ہے, سیوریج ہے ہی نہیں. سیوریج کا نظام ٹھیک کرنا ہے آپ کو, پانی کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ٹھیک کرنا ہے آپ کو اسٹرانگ واٹر ڈرین ٹھیک کرنے ہیں. سیوریج اس میں اسٹرانگ واٹر ڈرین میں نہیں ڈلتا, اس کا الگ سسٹم ہوتا ہے. آپ کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے ہیں, سمندر کو آپ گندا کر رہے ہو. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائیں. سمندر ہے, پانی کی کمی ہے, پانی کی کمی کو پورا کریں, اس کی چوری کو ختم کریں, اس کی لیکیجز کو ختم کریں. یہ اسٹیپس لینے ہیں آپ کو, بعد میں سڑکیں برج بن جائیں گی. زمین کے اوپر تو کبھی بھی آپ کچھ بنا لو, زمین کے نیچے جانا ہے آپ کو, جو کہ بدقسمتی سے آج تک نہیں کیا گیا.